جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی جادو نہ ہو اور کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی نظر بد کا اثر نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، اگر آپ کے کسی بچے پر جادو ہوا ہے، اگر کسی پر بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، نظر بد ہو چکی ہے بچے پر، تو آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتلاؤں گا جس کے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس وظیفے کو صبح شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس پر یہ جادو کے اثرات سب کچھ ختم ہو جائیں گے، اس دن کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو بھائی جان آپ بھی جلدی کیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، صبح شام اس کو پڑھتے رہیں، اور کسی بھی بچے کو نظر بد کا کوئی بھی معاملہ ہوا تو اس پر بھی پڑھیں، اس پر بھی یہ دم کیا کریں، اور 4 کل ہو گئے ہیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہوگی، آیت الکرسی ہوگی، تو بھائی ان چیزوں کو جو ہے نا اپنی زندگی کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ آپ پہ کوئی جادو، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی یعنی کہ اثر نہیں۔ رحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کے سامنے عبداللہ اعوان، اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ اعوان گھوٹکی والا یوٹیوب چینل۔ تو جی ہاں، آج آپ نے تھمبنیل کے اوپر پڑھا ہوگا کہ کالا جادو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کا آج آپ کو میں حدیث کے حوالے سے اور ایک وظیفہ بتلاؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو دن اور رات، صبح اور شام یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کا جو کوئی بھی قسم کا جادو ہو، یہ گڑیا والا جادو ہوتا ہے، اور اس کے بعد قبر والا جادو ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسا چیز ہوتی ہے جو کسی درخت کے اندر یعنی کہ باندھ دیتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی جادو ہوگا، کوئی بھی یعنی کہ نظر بد ہو جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی بھی ہو جاتی ہے، تو آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتلاؤں گا جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا، آپ پہ جادو کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان اگر دیکھیں نا، عام طور پہ کوئی بھی بندہ کسی عامل سے، کسی بندے سے، کسی عالم دین سے، کسی بھی بڑے مولوی حضرات سے یہ وظیفہ کراتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ایک عام بندے کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ وظیفہ کرتا ہے، اس کے بعد یہ صورتیں پڑھتا ہے، کوئی بھی دم وغیرہ کراتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دم کرانا جائز نہیں ہے، دم کرانا جو شرعی لیول پہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے دم کرا سکتے ہیں، تو لیکن جو دم جو ہے، جو قرآن کی آیتیں ہیں یا جو کچھ بھی ہے، جو بندہ خود ایک مثال ہے کہ کوئی جو دکھ، جو بیماری کا دکھ یا کوئی مسئلے کا دکھ جو والد کے دل کے اندر ہوتا ہے، بھائی کے دل کے اندر ہوتا ہے، والدہ کے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ کسی عام مولوی یا عام کسی بندے کے دل میں نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو چیز ہم آپ کو قرآن و حدیث سے ڈھونڈ کے یہ چیزیں آپ کو بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس کو یاد کرو اور اپنے بچوں پہ دم کرو، اپنے اوپر دم کرو، تاکہ آپ جو ہے ان مشکلات سے، ان مسائل کا خود سامنا کر سکو۔ تو بھائی یہ دین جو ہے کسی مولوی حضرات پہ یا کسی بھی یعنی کہ خاص طبقے پہ نازل نہیں ہوا، یہ دین ہر امت مسلمہ پر نازل ہوا ہے، مسلمان سب پر نازل ہوا ہے۔ تو بھائی جان یہ سب پر فرض ہے، سب پر لازمی ہے کہ بھائی جان کوئی بھی مسئلہ ہو خود حل کریں، خود سامنے ہے۔ عام طور پہ یار کتنی شرمناک کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، خود کو کتنا مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یار والد فوت ہو جاتا ہے، بھائی فوت ہو جاتا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، تو دفنانے یعنی کہ غسل دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، ہم شرما رہے ہوتے ہیں، مولوی کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، یار ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں اتنا تک نہیں ہویا ہوتا۔ کہ مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے یہ جو وظیفے ہیں جو آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو عمل کریں۔ اس طریقے کے ساتھ آپ کو میں یہ بتلاؤں گا کہ آپ جو ہے نا اس کو صبح شام اپنی زندگی کا معیار بنا لیں۔ جس دن یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ نہ کوئی جادو، نہ کوئی ٹونا، نہ کوئی بھی نظر بد، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بھائی جان آپ کو میں چند اور بھی وظیفے بتاؤں گا جو آپ کریں، انشاءاللہ آپ صبح اور شام اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنا لیں، تو آپ جو ہے نا یعنی کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی یعنی کہ بیماری، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو بھائی سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، اب اس کو 7-8 مرتبہ دم کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، 7 مرتبہ، تو صبح شام اپنے یعنی کہ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد 4 کل ہو جاتے ہیں، ان کو بھی دم کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، 7-7 مرتبہ پڑھیں، کسی کو دم کرنا ہے 7-7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کی فضائل بھی بہت ہیں۔ سورہ کہف جو ہے، سورۃ الکافرون، اس کی فضیلت ہے کہ جب 1 مرتبہ کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو 7.5 سپارے پڑھنے کا یعنی کہ ثواب ملتا ہے، 7 سپارے پڑھنے کا، تو بھائی جان بہت زیادہ اس کا ثواب بھی ہے، تو اس کو اپناؤ۔ سورۃ الناس کے اندر جو ہے جنات وغیرہ سے یعنی کہ سورۃ الناس کے اندر یہ پناہیں مانگی جاتی ہیں اللہ سے، دعائیں ہیں، یہ بھی سورۃ الفلق کے اندر بھی دعائیں ہیں، قل هو اللہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو بھائی جان اس کو آپ اپنائیں۔ اور اس کے بعد
آدم علیہ السلام نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو جب بیٹا پیدا ہوا تو ان کو بتلایا تھا کہ بھائی لا الہ الا اللہ جو ایسا کلمہ ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ایسی زنجیر کوئی بھی دنیا کی کسی بھی قسم کی بھی زنجیر ہو اس کو توڑ سکتا ہے. تو بھائی جان سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ آپ کے صبح شام کے اندر اپنا ہے. تو بھائی جو وظیفہ تھا مین تو آپ کو میں وہ بتلانے لگا ہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وظیفہ جو بندہ صبح شام پڑھتا ہے جس دن وہ پڑھے گا اس دن کی حفاظت اللہ کرے گا. اس میں کوئی ایسا مسئلہ کوئی یعنی کہ جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بھائی اس چیز کو اس کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤ. اور اس کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ وہ جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد میں سے جو ہے نا غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے وہ الگ ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ بھئی اس کو اپناؤ زندگی کے اندر ان وظیفوں کو اپناؤ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. تو